اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ آج 3-4 واقعات بڑے اہم ہوئے ہیں۔ ایک تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترامیم کا معاملہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت آج تو صرف وہ مجوزہ ترامیم ہی ہے، اور کل جوائنٹ سیشن ہے تو اس میں وہ ان کو اپروو کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور بڑا یہ بھی ایک کچھ تو ترامیم بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ ترامیم ایسی ہیں جن کی روح سے ایسے لگ رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہو جائیں گے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کو اور JUIF جو ہے وہ حالانکہ اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن انہیں اس پر بڑا اعتراض ہے اور آج تقاریر بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے چیئرمین PTI کے۔ رات کو ایک لیٹر بھی لکھا، لیکن گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اس پر آج الیکشن کمیشن میں جو اس کی جو سماعت تھی مقدمے کی، اس میں خاصے برہم نظر آئے۔ کیا ہوا؟ عقیل احمد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک جج صاحب کی فیملی پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک 14 سال کی بچی جو ان کے گھر کام کرتی تھی اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو وہ ہمارے جو نمائندے ہیں سرگودا میں سلمان معظم، وہ ہمیں اس حوالے سے بیان کریں گے، بتائیں گے۔ تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ سیاست جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں حکومت کے، تو اس میں جو غصہ ہے اس کے بھی جذبات ہیں بڑے زیادہ۔ آج خواجہ آصف صاحب نے جو اسمبلی میں زبان استعمال کی PTI کی خواتین اراکین کے حوالے سے، اس پر وہ اس قسم کی زبان تھی کہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے وہ بھی بہت خفا ہو گئے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سچ اتنا۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا تھا۔ لیکن اگر اجازت دیں مجھے شرکا ہمارے، تو میں عقیل کی طرف چلتا ہوں۔ عقیل، آپ الیکشن کمیشن میں آج موجود تھے، وہاں پر جو KPK کے ممبر ہیں وہ خاصے برہم تھے پولیس پر، اور کیا انہوں نے کہا، کیوں برہم تھے؟ کچھ آپ کو کیا سمجھ آیا وہاں پر جو معاملہ تھا؟ اگر ہمیں آپ کچھ اس میں آگاہی دے سکیں۔ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ آج الیکشن کمیشن تقریباً 2 سال کے بعد 2021 میں یہ چیئرمین PTI سے سمیت اسد عمر اور فواد چودھری کو یہ کنٹمپٹ آف ECP کے نوٹسز جاری ہوئے، اور تقریباً یہ 2 سال سے اس کیس کی کارروائی جاری تھی، اور الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ سر توڑ کوشش تھی کہ چیئرمین PTI الیکشن کمیشن کے سامنے سرنڈر کریں۔ ان کے دو بار الیکشن کمیشن نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جو 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیے گئے۔ تو اب کل تقریباً آخری ٹائم پہ کل 6:30 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ چیئرمین PTI کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت ہدایات تھی IG اسلام آباد کو کہ ہر صورت چیئرمین PTI کو جو ہے وہ کل گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کل جو ہے وہ دوبارہ IG اسلام آباد کو ایک خط لکھا گیا رات کے 9 بجے، اور یہ یاد دہانی کرائی گئی، سختی سے تاکید کی گئی کہ ہر صورت میں جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروانا ضروری ہے۔ آج جب صبح اس کیس پر سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری کی جانب سے سماعت شروع ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ معافی مانگ لی گئی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، ان کا کیس ختم کیا جائے، جس پر ان کو جو ہے وہ تحریری طور پر جو ہے وہ معافی جمع کرانے کی حکم دیا گیا، جس کے بعد جو آج جو اسلام آباد پولیس کے نمائندے تھے ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کروا دی گئی۔ جو الیکشن کمیشن کے جو KP کے ممبر تھے اکرام اللہ خان، وہ انتہائی انہوں نے اظہار برہمی کیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ان کو ایک سختی سے ہدایات کی گئی تھی کہ چیئرمین PTI کو جو ہے ان وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل ان سے کروانی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے IG اسلام آباد کو خط لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ رات گئے تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام اس معاملے پر جو ہے وہ اسلام آباد نہیں عقیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ممبر تھے KPK سے وہ برہم تھے پولیس پر کہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟
سمیع صاحب آج معاملہ صرف یہ تھا اور ان کا جو کے پی کے ممبر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے تو جو پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے ان کی تعمیل کرائی گئی وہ نہیں کروانی تھی اور ان کو گرفتار کرنا تھا. حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ رات ہی ان کے وکیل نے یہ اعلان کیا کہ صبح چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے, جو آج وہ پیش ہو بھی گئے, جس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ سماعت نہیں. تو آپ کی پولیس حکام سے بات ہوئی ہوگی, ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے, پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ پولیس کا اجلاس ہو رہا ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ چیئرمین کو پکڑے گی پی ٹی آئی کے اور دوسری ٹیم کچھ ورکرز کو, کارکنوں کو, تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, یہ صرف خبریں ہی تھیں. پولیس حکام سے آپ کی بات ہوئی آج؟ جب آج الیکشن کمیشن کے حکام نے زیادہ اظہار برہمی کیا اور یہ کہا کہ وہ آئی جی اسلام آباد سے اس معاملے پر رپورٹ لیں گے, تو اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس کے اے ایس پی ہیں وہ عدالت جو الیکشن کمیشن میں آئے اور ان کی جانب سے بتایا, یہ عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف مقدمات میں ضمانت دی ہے, اس وجہ سے جو اسلام آباد پولیس ہے گزشتہ روز ان کو گرفتار نہیں کر سکی. اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو اے ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ رات گئے کوشش کی گئی, وہاں پر جو ہے وہ بنی گالہ میں ایف سی کے اہلکار تعینات تھے اور اس حوالے سے چونکہ گزشتہ رات بھی یہ رپورٹ ہوا کہ اسلام آباد پولیس کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہو رہا ہے, تو آج جو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف کیسز میں ضمانت سپریم کورٹ سے بھی ہو چکی ہے, ہائی کورٹ سے بھی وہ ضمانت پر ہیں, جس کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور صرف جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کرائی گئی. اور جو اے ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت کو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کل صبح الیکشن ٹھیک ہے. میں بیسیکلی جو چیز جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگا الیکشن کمیشن کا خیال تھا یا وہاں پر یہ سوچ تھی کہ کیونکہ وارنٹ بھی آ گئے اور علیحدہ لیٹر بھی لکھ دیا گیا اسلام آباد کو ایڈمنسٹریشن کو, تو گرفتاری ہوگی, لیکن جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے صرف وکیل کو تعمیل کروائی, تو اس پر آج الیکشن کمیشن آپ کو برہم نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا. یہ مجھے جو آپ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا. جی بالکل. اب چونکہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ رپورٹ طلب کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ہدایات کے باوجود گرفتاری چیئرمین پی ٹی آئی کی عمل میں کیوں نہیں لائی جا سکی. اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہوئی اور آج سماعت کے دوران بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے جو سندھ کے ممبر ہیں نثار درانی, ان کی جانب سے ایک بار یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ اس کیس میں اگر وہ معافی مانگ لے تو یہ کیس ختم کیا جا سکتا ہے, جس طرح فواد چودھری کی جانب سے معافی مانگی گئی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. علی شیر آپ کی طرف آتا ہوں, بڑی مہربانی آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسمبلی میں سب سے پہلے تو جو آج خواجہ آپ کی جو گفتگو تھی, خواجہ آصف صاحب بڑے ایک اس قسم کے آدمی ہیں کہ فکرے بازی بڑی کرتے ہیں اور جب وہ اپنے مخالف پر فکرے بازی کرتے ہیں تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا.